نعت جب خلوص سے کہی جاتی ہے نا تو چاہے وہ بہت ہی چھوٹی سی ہو، ایک شعر ہی کیوں نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں پھیل جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ 70s کی بات ہے کہ کراچی میں اقبال صفی پوری نے ناظم آباد میں مشاعروں کا ایک سلسلہ شروع کیا، نعتیہ مشاعروں کا، اور وہ رات بھر چلتا تھا تقریباً۔ اس میں بڑے بڑے شعراء شامل ہوتے تھے۔ فراز کو بھی میں نے وہاں سنا، میں سامع کی حیثیت سے چلا جایا کرتا تھا، ہر سال 2-3 سال میں ہوتا رہا، اور میں اس میں سامع کی حیثیت سے جاتا رہا۔ اس میں جناب ماہر القادری ہوتے تھے، حنیف اسدی کو بھی میں نے پہلی بار وہاں سنا تھا، اور ان کو بڑا وہاں پر بہت زیادہ سراہا گیا۔ اور بھی شاعر آتے تھے، فراز کو بھی، اور ہمارے مظفر وارسی بھی وہاں آتے تھے۔ خیر یہ تو ایک طویل فہرست ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ مرحوم ابو الخیر کشفی صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا۔ کہنے لگے جب اقبال صفی پوری نے نعت کا یہ بڑا مشاعرہ کیا، اور کل پاکستان مشاعرہ تھا، تو کراچی میں ایک بڑا شاعر بھی تھا، سراج الدین ظفر۔ سراج الدین ظفر لائٹ ہاؤس میں فیروز سنس کی ایک بک شاپ تھی، وہیں پیچھے رہتے تھے، اور شاید اس کے مینیجر وغیرہ بھی تھے، اور سراج الدین ظفر جو ہیں وہ فیروز سنس والوں کے کوئی رشتے دار بھی تھے۔ لیکن سراج الدین ظفر کی جو شہرت تھی وہ پینے پلانے والوں کی تھی، خمریات کی تھی، تو اس لیے انہوں نے اقبال صفی پوری نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ جس دن مشاعرہ تھا، رات کو مشاعرہ ہے، دن میں اپنے یہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے اپنا کچھ لکھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں سراج الدین ظفر۔ یہ بات مجھے کشفی صاحب نے بتائی، آنسو بہ رہے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں۔ کوئی شاعر وہاں سے گزرنے لگے تو رک گئے، جانتے تھے وہ، کہنے لگے بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ مشاعرہ ہو رہا ہے نعت کا، اور اقبال صفی پوری نے مجھے نظر انداز کر دیا، میں بس اسی ملال میں رو رہا ہوں، وہ نعت کہہ رہا ہوں۔ وہ نعت انہوں نے کہی، اور اس خلوص کے ساتھ کہی، اور اپنا مزاج اس کے اندر شامل کر دیا کہ وہ ایک ہی نعت ان کی بہت زیادہ مشہور بھی ہو گئی، اور کئی مجموعوں میں میں نے اس کو دیکھا ہے لوگوں نے۔ اور پھر بعد میں سبیر رحمانی نے مدت نامے کے نام سے انتخاب نعت کیا، تو اس میں بھی ان کی 3 نعتیں شامل ہیں۔ وہ نعت جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ صبح جاں میں چھلکتا ہے کیمیا کی طرح۔ اب دیکھیے ان کا مزاج تھا، پینے پلانے کا مزاج تھا۔ حافظ کے تو وہ سمجھ لیجئے حافظ تھے، اور حافظ ہی کے ذہنی طور پر وہ شاگرد تھے۔ حافظ کے ہاں بھی مے نوشی کا بڑا ذکر ہے، اور ان کے ہاں بھی ہے۔ صبح جاں میں جھلکتا ہے کیمیا کی طرح، کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح۔ قدح گسار ہیں ان کی اما میں جس کا وجود، سفینہ دو سرا میں ہے نا خدا کی طرح۔ وہ جس کے لطف سے کھلتا ہے غنچہ ادراک، وہ جس کا نام نسیم گرہ کشا کی طرح۔ طلسم جاں میں وہ آئینہ دار محبوبی، حریم عرش میں وہ یار آشنا کی طرح۔ وہ جس کا جذب تھا بیداری جہاں کا سبب، وہ جس کا عزم تھا دستور ارتقا کی طرح۔ وہ جس کا سلسلہ جود ابر گوہر بار، وہ جس کا دست عطا مصدر عطا کی طرح۔ وہ جس کا سلسلہ جود ابر گوہر بار، وہ جس کا دست عطا مصدر عطا کی طرح۔ سواد صبح ازل جس کے راستے کا غبار۔ آئے ہائے، ہر شعر جو ہے وہ ایک ایسا ماحول اپنے اندر، ایسی فضا رکھتا ہے کہ آدمی اس میں ڈوب جائے۔ سواد صبح ازل جس کے راستے کا غبار، طلسم لوح ابد جس کے نقش پا کی طرح۔ خزاں کے حجلہ ویراں میں وہ شگفت بہار، خزاں کے حجلہ ویراں میں وہ شگفت بہار، فنا کے دشت میں وہ روضہ بقا کی طرح۔
وہ عرش و فرش و زمان و مکان کا نقش مراد، وہ ابتدا کے مقابل وہ انتہا کی طرح، بسیط جس کی جلالت حمل سے میزاں تک، محیط جس کی سعادت خط سما کی طرح، شرف ملا بشریت کو اس کے قدموں میں. کیا بات کہے گا، شرف ملا بشریت کو اس کے قدموں میں، یہ مشت خاک میں بھی تابہ ہوئی سہا کی طرح، اسی کے حسن سماعت کی ہے کرامت خاص، اسی کے حسن سماعت کی ہے کرامت خاص، وہ ایک کتاب کے ہے نسخے شفا کی طرح، وہ حسن لم یزلی تھا تہ قبائے وجود، یہ راز ہم پر کھلا رشتہ قبا کی طرح. بغیر عشق محمد کسی سے کھل نہ سکے. دیکھیں یہ بات کہہ رہا ہوں، بغیر عشق محمد کسی سے کھل نہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم. رموز ذات کے ہیں گے سوئے دوتا کی طرح، ریاض مدح رسالت میں راہوار غزل، چلا ہے رقص کنا آ ہوئے صبا کی طرح. غزل کے تمام علائم آ رہے ہیں یہاں، اور وہ جو حافظ کے یہاں بھی ہیں علائم. ریاض مدح رسالت میں راہوار غزل، چلا ہے رقص کنا آ ہوئے صبا کی طرح، نہ پوچھ موج زے مدحت شہ کونین، میرے قلم میں ہے جنبش پرے ہما کی طرح. جمال روئے محمد کی تابشوں سے ظفر، دماغ رند ہوا عرش کبریا کی طرح. یہ نعت ایسی طرب کے ساتھ انہوں نے کہی کہ اس کو پر لگ گئے، شہرت ملی، اتنی شہرت ملی کہ ایک بڑے اخبار میں جب نعت گو شعراء کا تذکرہ ہوا تو ان صاحب کی اسی نعت کی بنیاد پر تصویر بھی شامل ہوئی اور ان کو نعت گو شعراء میں بڑا مقام بھی دیا گیا. یہ ہے بات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ کہ یہ تو ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، ہمارے جگر کے ساتھ. جگر ایک مشاعرے میں گئے، لوگوں نے کہا ہم انہیں نہیں سنیں گے، نعتیہ مشاعرہ ہے، یہ تو رند ہے. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہیں نعت سے غرض ہے یا میری شخصیت سے غرض ہے؟ تم اگر نعت سے غرض رکھتے ہو تو میری نعت سن لو، چاہے جیسی بھی ہے. تو اسی میں انہوں نے کہا کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. تو خمریات میں بھی یعنی مطلب یہ کہ جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک پہلو ہے زندگی کا، انسان جو ہے وہ ہر طرح کا ہوتا ہے اور پھر بعد میں تائب بھی ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر جو رحمتیں آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، اس کا چرچا ہونے لگتا ہے. آج ہم اچانک کیوں ذکر کر رہے ہیں سراج الدین ظفر کا؟ سراج الدین ظفر کی شخصیت اور اس کی قابل ذکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ قابل ذکر ہستی سے جڑ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کچھ اس قدر کیا تھے، ان کا قابل ذکر ہو گئے ہم بھی. تو سراج الدین ظفر قابل ذکر اس لیے ہو گئے کہ اس نے بڑی تڑپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور یہ واقعہ بڑا اہم تھا. اس لیے میں نے حضرت کشفی سے چونکہ یہ براہ راست سنا ہے اور انہوں نے کئی دفعہ مجھے یہ بات بتائی ہے، اور پھر بعد میں شاید وہ جب اگلے سال کیا ہوگا مشاعرہ، مجھے یاد نہیں، اس میں بلایا ہوگا انہیں. لیکن بہرحال یہ کہ اقبال صفی پوری نے 2-4 سال وہ مشاعرہ جاری رکھا اور بہت بڑا مشاعرہ ہوتا تھا. دیکھیے اور بھی غزل ہے، وہ نعتیہ غزل ہے ان کی کہ ہے خاتم الرسل شہ دوراں تم ہی تو ہو، نذرانہ جس کا ہے گوہر جاں تم ہی تو ہو. ہر آئینے کو جلوہ گہے شش جہات میں جس نے دیا ہے دیدہ حیراں تم ہی تو ہو. نوع بشر کا محسن اعظم تمہارا نام، عالم ہے جس کا بندہ ایسا تم ہی تو ہو. صبح ازل منور و تاباں تم ہی سے تھی، شام ابد کی شمع فروزاں تم ہی تو ہو. ہاں یہ دیکھیں، شام صبح ہیں، صنعتیں بھی آ رہی ہیں، صبح ازل ابد شام، تضادی صنعت تضاد بھی آ رہی ہے اور خوبصورتی کے ساتھ آ رہی ہے. صبح ازل منور و تاباں تم ہی سے تھی، شام ابد کی شمع فروزاں تم ہی تو ہو. رشتہ ہماری ذات کا یزداں سے استوار، جس نے کیا وہ پرتو یزداں تم ہی تو ہو. ہر امر کائنات تمہاری نظر میں ہے،
ہر امر کائنات تمہاری نظر میں ہے، آگاہ راز پیدا و پنہا تم ہی تو ہو، آگاہ راز پیدا و پنہا تم ہی تو ہو، ہر مسئلے میں رشد و ہدایت تم ہی سے ہے، ہر مسئلے میں رشد و ہدایت تم ہی سے ہے، ہر فیصلے میں عدل کی میزاں تم ہی تو ہو، وہ جس نے جسم و جاں میں نئی روح پھونک دی، وہ جس سے زندگی ہوئی جولاں تم ہی تو ہو، شاداب جس کے فیض سے میرے دل و دماغ، وہ موجۂ نسیم گلستاں تم ہی تو ہو، مجھ بے نوا و بے سر و سامان شہر کو جس نے عطا کیا سر و سامان تم ہی تو ہو، مجھ رند بے شعور کے دامان تنگ کو، اب دیکھیے خود اعتراف کر رہا ہے کہ رند بے شعور ہوں میں، آئے ہے یہی اعتراف وہاں قبول ہو گیا، مجھ رند بے شعور کے دامان تنگ کو بخشی ہے جس نے دولت عرفاں تم ہی تو ہو، ہائے ہائے ہائے، مجھ رند بے شعور کے دامان تنگ کو بخشی ہے جس نے دولت عرفاں تم ہی تو ہو، مجھ بوریا نشین کو قناعت کے رنگ میں جس نے دیا ہے رتبہ سلطان تم ہی تو ہو، میں نے طواف کوہ غزالہ کے باوجود، غزال و غزل ان کا شعری مجموعہ بھی تھا، میں نے طواف کوہ غزالہ کے باوجود باندھا ہے جس سے شوق کا پیما تم ہی تو، یہ شاعری کی نعت کے حوالے سے۔ ہاں آگے کہتے ہیں ایک اور نعت ہے کہ شراب، یہ بھی اسی میں مدت نامے میں ہمارے سبیر رحمانی نے مرتب کیا تھا، یہ شامل کی کہ شراب عشق نبی سے جو فیض یاب ہوئے، اب ان کے ہاں ان کے مزاج کے حساب سے شراب کا اور خمر کا ذکر ضرور ہوتا ہے، رند کا ذکر ہو رہا ہے، شراب عشق نبی سے جو فیض یاب ہوئے، ہم ایسے رند بھی بیگانہ شراب ہوئے، اب وہ بیگانہ شراب ہو گیا عشق نبی کی شراب سے، پھر ظاہر ہے کہ کوئی شراب نہیں، عشق مصطفیٰ کی طرح پہلے ہی کہہ دیا تھا، جلا جو دل میں چراغ جمال مصطفیٰ وی، سیاہ روح شجر طور کا جواب ہوئے، ہوئی طلوع جو سینے میں آرزو رسول، جو وسوسے تھے دلوں کے خیال و خواب ہوئے، ہر ایک شے کا مقدر بدل دیا اس نے، نظر اٹھائی تو ذرے بھی آفتاب ہوئے، ادا شناس تھی میزان انتخاب اس کی، گدا بھی منتخب چشم انتخاب، وہ یہ طویل نعت ہے، غزل سرا جو ہوا میں بذوق نعت ظفر، زباں پہ حرف غزل حرف مستجاب ہوئے، یہ جناب باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربان ہوتے ہیں اور عشق نبوی کی شمع دل میں روشن ہوتی ہے تو کیسا ہی رند مشرب انسان ہو اس کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں، اور آج کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت میں یہاں بیٹھا اچانک مجھے خیال آیا کہ سراج الدین ظفر کا ذکر کیا جائے، یہ ذکر بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اس ذکر میں شامل ہو گیا جس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا اے نبی، تو جب اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا تو ان کے ذکر میں جو بھی شامل ہوگا اس کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر آتا رہے گا۔